بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید سلطان محترم اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ گجرات کے علاقے میں بھی سینکڑوں مسلمان آباد ہیں۔ احمد سالار کے اس انکشاف پر والی غزنی چونک اٹھا۔ کیا عرض سے گجرات کے سینے پر بھی میرے کلمہ گو بھائیوں کے قدم پڑ چکے ہیں؟ سلطان محمود کے لہجے سے حیرت و استعجاب کے ساتھ ساتھ دلی مسرت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ مسلمان تو پہلی صدی ہجری ہی سے بغرض تجارت ایران، ہند، سندھ، لنکا اور چین کے ساحلوں تک آتے جاتے تھے۔ احمد سالار نے گجرات میں مسلمانوں کے داخلے کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا، پھر ہندو راجہ ولبھ رائے کے دور حکومت میں بہت سے مسلمان وہاں آباد ہو گئے۔ یہ بت پرست حکمران فطرتاً رحم دل تھا، اس سے ہندو رعایا کے ساتھ مسلمان بھی راحت و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ مگر جب راجہ ولبھ رائے کا انتقال ہوا اور راجہ تھیم راج چاوڑا برسر اقتدار آیا تو اہل اسلام پر آہستہ آہستہ گجرات کی زمین تنگ ہوتی چلی گئی۔ کھیم راجہ چاوڑا انتہائی متعصب اور شفاق حکمران تھا۔ اس نے آداب سفارت کو نظر انداز کرتے ہوئے عربوں کے اس جہاز کو بھی لوٹ لیا تھا جو لنکا کے ہاتھی اور بہترین عربی گھوڑے لے کر سومنات آیا تھا۔ کھیم راج چاوڑا بڑی بے حیائی کے ساتھ ان سمندری لٹیروں کی بھی پشت پناہی کرتا تھا جو عربوں اور دیگر ممالک کے تاجرانہ جہازوں پر ڈاکے ڈالتے تھے اور پھر مندر میں آ کر مقدس پجاری بن جاتے تھے۔ چاوڑا کے بعد گجرات کا ہر فرما روا اپنے پیش رو حاکم کی تقلید میں مسلمانوں کو آزار پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ موجودہ حکمران راجہ بھیم دیو کے دور حکومت میں اسلام کے نام لیواؤں کی زندگی ایک دردناک عذاب بن کر رہ گئی۔ سلطان ذی حشم کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ احمد سالار کے لہجے میں دل کا درد جھلک رہا تھا۔ ان کے غم زیادہ ہیں اور میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ کا سرمایہ بہت کم، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ یہ کہتے کہتے آنسو احمد سالار کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ایک بار پھر خلوت گاہ سلطانی کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ! یکایک نظام شاہ نے آہ سرد کھینچی، پھر آسمان کی طرف دیکھا مگر درمیان میں سنگ سرخ کی کاریں حائل تھیں۔ مرد قلندر نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ سلطان محمود نے گھبرا کر نظام شاہ سے معذرت خواہ انداز میں کہا، شیخ، اللہ گواہ ہے کہ میں آج تک اس کربناک حقیقت سے بے خبر تھا۔ تیرے علم اور بے خبری سے کوئی فرق نہیں پڑتا محمود۔ نظام شاہ نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں اور اس طرح والی غزنی کی طرف دیکھا جیسے مرد قلندر کا آخری وقت آن پہنچا ہو اور ایک روشن ضمیر کی آنکھوں کے چراغ آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے ہوں۔ میں تو اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں کہ وہی اس ہجوم بے کساں کی خبر گیری کرنے والا ہے۔ بے شک اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ محمود نے اداس لہجے میں کہا، پھر بھی میرے حق میں دعا کیجیے کہ میں ان کشتگان جور و جفا کو نئی زندگی دے سکوں اور اہل ستم پر تنبیہ کر سکوں کہ ارض گجرات میں بسنے والے مسلمان لاوارث نہیں ہیں۔ ان کے چارۂ ساز و غم گسار عرب میں بھی رہتے ہیں اور عجم بھی ان کے ہمدموں سے آباد ہے، اور جب تک یہ سارے کلمہ گو زندہ ہیں اس وقت تک ان کا کوئی دینی بھائی آسمان کی چھت کے نیچے بے امان اور بے سائبان نہیں ہے۔ یکایک محمود کے لہجے کی اداسی قہر و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی دعا کیجیے کہ میں راجہ بھیم دیو پر قابو پا جاؤں اور اسے اپنی عدالت میں طلب کر کے پوچھوں کہ کیا تو اس دن سے نہیں ڈرتا کہ جب ہو پڑے گی ہونے والی اور پھر ظالموں کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ کاش یوں ہو جائے کہ میں راجہ بھیم دیو کو مسلمانان گجرات کے قدموں پر جھکا دوں، پھر وہ ستمگر ان سے زندگی کی بھیک مانگے، پھر میں اس کا منہ کالا کر کے اسی کے گلی کوچوں میں پھراؤں اور آخر میں اس کی چتا کو آگ لگا دوں، اور پھر گجرات کا ایک ایک گوشہ میرے نقیبوں کی آواز سے گونج رہا ہو کہ اہل اسلام پر ستم ڈھانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تیری دستگیری کرے گا۔ نظام شاہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اگر تو کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دے گا تو وہ قادر مطلق تیری خاطر ان ناقابل عبور آبی راستوں کو بھی پایاب کر دے گا۔ بس تیرے سینے میں جذبہ صادق لو دیتا رہے۔ ایک بھیم دیو کیا، نہ جانے کتنے بھیم دیو تیری قدم بوسی کے لیے ترس رہے ہیں میرے بیٹے۔ اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کر تو دیکھ، ہزاروں سومنات تیرے آگے سرنگوں ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔ کاش تو اس راز کو سمجھ سکے کہ بت گری بظاہر کتنی بھی سود مند ہو
مگر اس کا انجام ہلاکت خیز ہے۔ اور اہل دنیا کو کاروبار بت شکنی میں کتنا بھی ضیاع نظر آئے، لیکن اس کا انجام صرف عافیت ہے، سلامتی ہے اور نجات ہے۔ محمود کا چہرہ جوش جذبات سے دمکنے لگا۔ نظام شاہ نے ایک بار پھر اسے فتح کی بشارت دی۔ آخر اہل ہند سومنات پر اتنے فریفتہ کیوں ہیں؟ اچانک محمود نے احمد سالار سے پوچھا۔ جس ملک میں قدم قدم پر بے شمار پتھر کے مجسمے نصب ہوں، وہاں سومنات اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے، جبکہ وہ ان کا دیوتا بھی نہیں، بھگوان کا اوتار بھی نہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے تمام بت ٹوٹ جانے کے بعد بھی سومنات محفوظ رہا۔ احمد سالار نے والی غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگرچہ سومنات کے پجاری اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کے حدود سے باہر لائے تھے اور پھر بحری جہاز کے ذریعے اس پتھر کے مجسمے کو ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا، لیکن توہم پرست ہندو اس واقعے کو سومنات کی بے پناہ قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سومنات اپنی لازوال طاقت کے ذریعے ہی اہل اسلام کی ضربات سے محفوظ رہا، ورنہ اگر وہ بھی کوئی عام بت ہوتا تو دوسرے بتوں کی مانند خود بھی ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا۔ پھر بت پرستوں کی اسی اندھی عقیدت اور شدید گمراہی نے انہیں سومنات کی عظمتوں کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ احمد سالار بڑی وضاحت کے ساتھ سومنات سے وابستہ تاریخ بیان کر رہا تھا۔ سلطان عالی قدر، میں خود بھی کئی ماہ تک اس مندر میں رہ چکا ہوں اور بارہا میری متجسس نظریں سومنات کے خد و خال کا مشاہدہ کر چکی ہیں۔ بے شک وہ قیمتی زر و جواہر سے آراستہ ہے، لیکن پھر بھی سومنات ایک عام بت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی ظاہری ساخت اسے ہزاروں مجسموں کی طرح ہے، مگر گجرات کے برہمنوں نے کاروبار حرص و حوث کو زندہ رکھنے کے لیے سومنات کو انسانی عقیدت و پرستش کی محراب میں سب سے اونچی جگہ پر سجا دیا ہے، اور اس طرح پتھر کا وہ ٹکڑا بے شمار بتوں کے ہجوم میں عظیم تر قرار پایا ہے۔ یہ کہہ کر احمد سالار چند ساعتوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر سومنات کے حوالے سے اپنا ایک عجیب تجربہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جب میں ایک پجاری کی حیثیت سے اس مندر میں داخل ہوا اور میری نظر سومنات پر پڑی تو میں نے بڑے پجاری سے کہا کہ آخر اس مورتی میں ایسی کون سی بات ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو رہے ہیں؟ حالانکہ یہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ میں اپنے ظاہری عمل سے اپنے آپ کو ہر قدم پر ایک کٹر ہندو ثابت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی حالت اضطرار میں زبان لڑکھڑا گئی اور میں اپنے عقیدے پر مستحد کی نقاب نہ ڈال سکا۔ مندر کا بڑا پجاری میری بات سن کر چونک اٹھا اور اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے آن کی آن میں چھوٹے پجاریوں کی فوج کو جمع کر لیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے سومنات کے نام لیواؤ، اس نوارد کی بات غور سے سنو کہ یہ تمہارے دیوتا کے بارے میں کیسے عجیب و غریب خیالات رکھتا ہے۔ چھوٹے پجاری، جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھنے لگے۔ پھر بیک وقت کئی پجاری کس بھیڑیے کی طرح غرائے، آخر تو کیسا ہندو ہے کہ سومنات کی عظمت و تقدس سے انحراف کر رہا ہے؟ کیوں نہ تیری ناپاک زبان کاٹ دی جائے کہ یہی تیری گناہ کی سزا ہے۔ میری ایک جذباتی غلطی کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر میں نے فوراً ہی اس پر قابو پا لیا۔ اے سومنات کے مہان پجاریوں، میں ایک نووارد ہندو ہوں، اس لیے اس دیوتا کو پہچان نہیں سکا۔ میں نے مصلحتاً خوشامدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے سومنات کے قداور مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیا خبر کہ اس دیوتا میں کیسی کشش ہے اور کیسی وارفتگی کے ساتھ میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سومنات کے پجاریوں کی فوج پر نظر ڈالی۔ میری عقیدت کا حال سن کر ان کی پیشانیوں پر ابھر آنے والی شکنیں مٹ گئی تھی، آنکھوں میں بھڑک اٹھنے والی آگ بجھ گئی تھی اور کشیدہ چہروں پر نرمی آ گئی تھی۔ میں نے پجاریوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے نئے انداز سے جھوٹ بولا، مجھے بتاؤ کہ سومنات اتنا محترم کیوں ہے؟ میرے سامنے اس کی عظمتوں کا حال بیان کرو تاکہ میں پورے علم و آگہی کے ساتھ اس کی پوجا کر سکوں۔ تمام پجاریوں نے میری اس بات کو پسند کیا اور بیک زبان کہنے لگے، آج کی رات تو اسی مندر میں قیام کر، پھر صبح ہوتے ہوتے تجھ پر یہ راز فاش ہو جائے گا کہ سومنات اس قدر محترم کیوں ہے۔ میری دلی مراد بر آئی اور میں ایک رات کے لیے اس مندر میں ٹھہر گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہزاروں عورتیں اور مرد سومنات کی پوجا کرنے کے لیے مندر میں جمع ہوئے۔ وہ سب کے سب چیخ چیخ کر سومنات سے اپنے دلوں کا حال بیان کر رہے تھے۔ پھر بہت دیر بعد بڑا پجاری اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور اندھے پرستاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے نروان کی تلاش میں بھٹکنے والی بے چین آتماؤ، اے سمے کے مارے بد نصیب لوگو، سومنات نے تمہاری پوجا سویکار کر لی اور اب وہ اپنی اپار دیا
یعنی لامحدود کرم کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمہیں اپنا آشیرواد دے گا۔ بڑے پجاری کا اعلان سن کر میں سنبھل گیا اور پلکیں جھپکائے بغیر سومناتھ کے بت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر واقعتاً ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا اور میری کھلی آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ یکایک سومناتھ کے دائیں ہاتھ کو حرکت ہوئی اور پھر وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ تمام پوجا کرنے والوں کی سانسیں رک سی گئی تھیں اور میں خود بھی شدید حیرت میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر سومناتھ کا اوپر اٹھتا ہوا ہاتھ سر کی بلندی تک جا کر رک گیا۔ سومناتھ کا آشیرواد پا کر اندھے پرستاروں کا ہجوم شدت جذبات سے رونے لگا اور پھر سادہ دل لوگوں کی بھیڑ سومناتھ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر جے جے کار کرنے لگی۔ سومناتھ ہی پرستش کے لائق ہے اور سومناتھ ہی لازوال ہے، نعوذ باللہ، اور سومناتھ ہی عظیم تر ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ایک ایک منظر کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر تک سجدے کی حالت میں سومناتھ کی تعریف کرنے کے بعد تمام پرستار اپنی اپنی جگہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور ناقابل یقین منظر میری آنکھوں کے سامنے ابھر آیا۔ سومناتھ کا اٹھا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں ہندوستان کے کئی مندروں میں جا چکا تھا، مگر میری نظروں نے ایک پتھر کے مجسمے کی یہ کرشمہ سازی نہیں دیکھی تھی۔ پھر جب سومناتھ کے تمام پرستار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو مندر کے پجاریوں نے مجھے گھیر لیا اور بڑے فخری انداز میں کہنے لگے، تو نے دیکھا سومناتھ کی قدرت بے پناہ کا مظاہرہ؟ پورے ہندوستان میں ہے کوئی ایسا دوسرا بت؟ سومناتھ کی قسم کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ شدت جذبات میں پجاری دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ پھر جب ان کی عقیدتوں کا سیلاب تھم گیا تو مجھ سے تحکم آمیز لہجے میں کہنے لگے، جب دنیا میں سومناتھ جیسا کوئی دوسرا نہیں تو پھر تو بھی اس کی عظمتوں کے آگے جھک جا اور اس کے تقدس کو بے اختیار سجدہ کر لے۔ پجاریوں کا مطالبہ سن کر میں شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اگر سومناتھ کو سجدہ کر لیتا تو میری وحدانیت پرستی کا عقیدہ داغدار ہو جاتا، اور اگر براہمن پجاریوں کی بات نہ مانتا تو وہ میری طرف سے شک میں پڑ جاتے اور جان کے خطرے کے ساتھ ساتھ میرا منصوبہ بھی نامکمل رہ جاتا۔ مجبوراً میں نے ایک راہ نکالی اور پجاریوں کو مطمئن کرنے کے لیے آگے بڑھ کر سومناتھ کے اس ہاتھ کو بوسے دینے لگا جو کچھ دیر پہلے فضا میں بلند ہوا تھا۔ اس طرح تمام پجاری میری طرف سے مطمئن ہو گئے اور مجھے مستقل طور پر مندر میں قیام کی اجازت دے دی گئی۔ پھر وہ بھی وقت آیا جب میں براہمن پجاریوں کے رازدار حلقے میں شامل ہو گیا اور مندر کا انتظامی عملہ مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا۔ دراصل مجھے اسی دن کا انتظار تھا کہ مندر کے پجاری میری طرف مائل ہو جائیں اور میں سومناتھ کے حرکت کرنے والے ہاتھ کا راز جان سکوں۔ میں پتھر کے مجسمے کی پراسرار جنبش کو دیکھ کر کچھ دن تک حیرت زدہ ضرور رہا، مگر یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ ایک بے جان بت ارادی طور پر اپنے جسم کے ایک حصے کو حرکت دے سکتا ہے۔ آخر میرا یہی تجسس اور اضطراب مجھے ایک خوفناک راستے پر لے گیا۔ ایک دن گجرات میں دیوالی کا تہوار تھا۔ تمام اہل شہر چراغاں میں مصروف تھے اور اپنے مذہب کے مطابق کیف و نشاط حاصل کرنے کے لیے جی بھر کر شراب پی رہے تھے اور اسی مدہوشی کے عالم میں جوا بھی کھیل رہے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس مخصوص رات میں اگر کسی شخص کو کسی بھی کاروبار میں کوئی منافع حاصل ہو جائے تو پھر وہ شخص زندگی بھر ہر شعبے میں نفع حاصل کرتا رہتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت اس رات جوا کھیل کر اپنی قسمت آزماتی ہے۔ شراب نوشی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ تمام عمر کیف و سرور سے لبریز زندگی بسر کریں۔ دیوالی کی اس مخصوص رات میں سومناتھ کے پجاریوں نے بھی کثیر مقدار میں بھنگ اور شراب پی تھی، جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب اپنے اپنے کمروں کے فرش پر بے سدھ پڑے تھے۔ میں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مندر کا دروازہ بند کر دیا تاکہ باہر سے آنے والا کوئی پرستار میرے کام میں خلل نہ ڈال سکے۔ میں اس رات سومناتھ کے ہاتھ کی حرکت کا راز جاننا چاہتا تھا۔ پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ مندر کی انتظامیہ کا کوئی فرد بھی میری نگرانی نہیں کر رہا تو میں آہستہ آہستہ سونے کے اس مضبوط تخت کی طرف بڑھا جس پر سومناتھ کا بت رکھا ہوا تھا۔